جی اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ ایسے حکمران جو یعنی 12-15 سال سے بھی زیادہ، میں سندھ کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ حکمرانی کرتے ہیں اور وہاں پہ مطلب شیر خوار بچے موت کے گھاٹ چلے جاتے ہیں، انہیں خوراک نہیں ہوتی، وہاں پہ ان کو ہیلپ پوری نہیں ملتی، ان کو پانی صحت نہیں ملتی، پانی صاف نہیں ملتا، جس کی بنا پہ وہاں بیچارے غریب مرتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا عذاب کس کے اوپر ہوگا؟ جی دیکھیں بات یہ تو ہے، تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، انسان کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا جو ارشاد ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے، جی ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے، جی تو اس کی جو سزا ہے وہ میری گردن پہ ہے۔ یعنی آپ انسانوں کو تو چھوڑ دیں، یعنی اگر ایک کتا بھوک سے مر جائے ایک حکمران کی اس میں حکمرانی میں، تو اس کی گردن آزاد نہیں ہے۔ حکمران سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال غنیمت کا سب نے ایک عام واقعہ سنا ہوگا کہ ان کا کرتا آیا تھا، ایک عام عوام نے ان سے پوچھا کہ کرتا آپ کا لمبا کیسے آپ نے بنا رکھا ہے، آپ کا قد لمبا ہے، ایک اس جو کپڑے آئے تھے اس میں تو آپ کا ایک عبا پورا نہیں ہوتا تھا، تو اس میں ان کو جسٹیفیکیشن دینی پڑی۔ بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا اپنے بابا کو دے دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ حکمران، جب آپ حکمرانی اللہ آپ کو ایک ذمہ داری عطا کر دیتے ہیں، اگر وہ اس میں جھوٹ کرتا ہے، اگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اگر وہ اس میں بےایمانی کرتا ہے، اگر اس میں ظلم کرتا ہے، اگر اس میں زیادتی کرتا ہے، تو اس کا حشر حامان کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ یعنی ایسے حکمرانوں کا حشر جو ہے وہ فرعون، حامان اور نمرود جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو بات یہ کہ یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، یہ خالی انجوائے کرنے کے لیے تھوڑی ہے کہ ٹیگ لگا کے وزیر اعظم کا ٹیگ لگا لیا جائے۔ اس کے لیے اپنا سکون مارنا پڑتا ہے، اپنے دن کا آرام مارنا پڑتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں میں نے آپ کو مختصر بات یہ بولی ہے کہ اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھوک سے مر جائے تو عمر فاروق نے بولا اس کا جواب دے کل قیامت کے دن میں ہوں۔ تو آج اتنی بڑی انسانوں کے ساتھ ایک دھوکہ دے کے، بےایمانی کر کے، یعنی انسان کو کہتے ہیں 4 باتیں اگر کسی انسان کے اندر جمع ہو جائیں تو پکا منافق ہے۔ جب وہ بات وعدہ کرے تو خلافی کرے، جب وہ بات کرے تو لوگ کرے، جب وہ امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ فرمایا یہ 4 چیزیں اگر کسی میں ایک جگہ جمع ہو جائے تو پکا ٹھکا منافق ہے وہ۔ اس کا درجہ جھوٹوں سے نکل کے نفاق کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کل قیامت کے دن منافق سب سے نچلے درجے میں ہوگا جہنم کے، یعنی جہنم کے نیچے ترین درجے میں سب سے منافق ہوگا۔ یہ خالی بات جھوٹ کی نہیں ہے، یہ بات منافقت کی ہے۔ جب آپ پوری ایک قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہو، پھر آپ ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو، پھر آپ ان کے ساتھ بےایمانی کرتے ہو، پھر آپ اپنی ذات کے اوپر جو ہے نا اپنا فائدہ چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ مجھے اس سے نفع حاصل ہو، اور آپ اپنی اس قوم کو سمجھتے ہو کہ یہ ہماری جو ہے نا غلام قوم ہے، اس کو غلام بنا کے رکھا جائے، اور پوری کی پوری نسل جو ہے آپ دیکھیں بادشاہی نظام ہے، باپ، اس کے بعد باپ کا بیٹا، بیٹی کا بیٹا، سب یہی لوگ حکومتیں چلا رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں گے تو آپ کو صاف صاف لگ رہا ہے بادشاہی نظام ہے۔ اس بادشاہی نظام میں سیاست کہاں سے آئی؟ یہ تو بیسیکلی قبضہ ہے جو آپ نے ایک پوری قوم پہ کر رکھا ہے۔ اور چونکہ کہتے ہیں دنیا میں بدترین جو کمبینیشن ہے وہ جہالت اور غربت ہے۔ جب جہالت اور غربت مل جاتی ہے تو پھر ایسے حکمران پیدا ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں امام بصری نے فرمایا تھا کہ تمہاری قوم کی حالت ایسی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پہ خنزیر اور کتے اور سور تمہارے اوپر جو ہے نا حاکم بنا دیے جائیں۔ تم قوم اس قدر اپنے اندر دب کے مر چکے ہو، تمہارا احساس مر چکا ہے، تمہارا اندر کا جو ہے نا دیانتداری مر چکی ہوئی ہے، قریب ہے کہ تم پہ خنزیر اور بندروں کو تم پہ حاکم بنا دیا جائے۔ یہ جو ہے نا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر تمہاری جو قوم کی حالت، جب اس قوم اس پیمانے پہ گر جاتی ہے کہ ان پہ احساس ختم ہو گیا، اب ان کے دل سے نہ کوئی مرتا ہے، کوئی جیتا ہے، کوئی خوش ہے، کوئی خفا ہے، ہمیں اس کا جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر انتظار کرو کہ تم پہ سور اور بندر مسلط کر دیے جائے حاکموں کی طرح، اور تم ان کے محکوم بن کے زندگی گزارو۔ تم ایسی غلامی کی زندگی بسر کرو کہ تم مستقل ان کے غلام بن کے رہو۔ اور یہ وہی قومیں ہوتی ہیں جب غلامی ایکسپٹ کر لیتی ہے، جب ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلاموں کو جو ہے آقا بنا دیا،
جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے تو ابوبکر صدیق ان کو یا سیدی کہتے تھے، اور یہ وہ غلام تھے جو غلام در غلام تھے. ہمارے آقا نے غلاموں کو جو ہے نا وہ سید بنا دیا. اور آج ہم پوری بحثیت قوم جو ہم غلام بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری وابستگیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جن سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چوری چکاری بےایمانی یہ سارا کچھ چلے گا، اور ہم اس کے ساتھ خوش ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. خدا کی قسم ڈر ہے کہ ہماری جیسی قوم پہ اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے. بہت اچھی بات کی جی. ہیلو جی.